ہندوستان کے مشہور شاعر اسلام کا نام ہے اسد اقبال کلکتوی۔ اس وقت ان کا یہ شعر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہا ہے اور بہت زیادہ چرچا کا وشے بنا ہوا ہے۔ شعر کون سا؟ پہلے آپ ان کا یہ شعر سن لیجئے۔ نظام کی پھر تو ناظم بلائے جائیں گے، غیر عالم کو کیوں کہا عالم، غیر عالم کو کیوں کہا عالم، اس پہ ناظم کی وہاں جم کے حجامت ہوگی۔ شعر آپ نے سنا، نقیبوں کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ حشر میں ان کی پٹائی ہوگی یا ستائی ہوگی۔ آپ سن چکے ہیں۔ اب نقیب کون ہے؟ نقیب وہ ہوتا ہے جو جلسے کے اندر جو ہے اناؤنسری کرتا ہے کہ آپ فلاں صاحب نعت پڑھنے آ رہے ہیں یا تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ایک طرح سے سنچالن کرتے ہیں جلسے کا کہ کس طرح سے جلسے کو آگے بڑھانا، چلانا ہے، مجمع کو اکٹھا کرنا، جوڑنا، ان کو جگانا، اس طرح کا کام ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے، لیکن ان کے شعر کو سن کے ایک نقیب صاحب کو بڑا جلال آ گیا اور انہوں نے اب شاعروں کے بارے میں یہ اشعار کہیں، آپ سنیے گا اور پھر آپ بتائیے گا کہ انہوں نے اچھا کہا یا غلط کہا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ عالم کون ہوتا ہے، عالم کی تعریف کیا ہوتی ہے، اور واعظ کون کہہ سکتا ہے، تقریر، دینی تقریر کس کو کہنے کا حق ہے۔ بہرحال ان نقیب صاحب کے یہ اشعار آپ سنیے گا۔ نقیب صاحب کہتے ہیں کہ تم نے جلسوں کا عجب حال بنا رکھا ہے، کچھ گویوں کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، کچھ تو ایسے بھی ہیں جو گانا سنا کرتے ہیں اس پر پھر نعت کے اشعار لکھا کرتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھا کرتے ہیں، بے وضو ممبر سرکار پر وہ چڑھا کرتے ہیں، کچھ شاعروں نے تو بے شرمی کی کر دی ہے حد پار، نعت پڑھنے کے وہ روپے لیتے ہیں پورے 60,000، اور کچھ شاعر تو بھارت میں ہیں اپنے ایسے، پہلے ڈلواتے ہیں کھاتے میں وہ پیسے، اپنے علم والوں کی وہ تدفین بھی کر دیتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو توہین بھی کر دیتے ہیں، کوئی حق بات جو کہے تو بکھر جاتے ہیں، گالی دیتے ہوئے ممبر سے اتر جاتے ہیں، یہ غریبوں کو کبھی نعت سناتے ہی نہیں، اگر پیسے کم ملتے ہیں تو یہ جلسے میں آتے ہی نہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو پہلے سے ہی طے کرتے ہیں، طے شدہ پیسوں سے کم ملتے ہیں تو لڑتے ہیں، نعت پڑھتے ہوئے محفل میں مچل جاتے ہیں، بعد جلسے کے تو تیور ہی بدل جاتے ہیں، یہ جلد بازی ہی کرتے ہیں، دم نہیں لیتے، 1 روپیہ کمیٹی سے کم نہیں لیتے، بروز حشر سب کا حساب ہونا ہے، جھوٹ جو بولے گا اس پر عذاب ہونا ہے، کچھ تو ایسے ہیں جب اپنی زبان کھولتے ہیں سچ کم بولتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، جلسہ اگر سجایا کرو، جو نعت خان ہیں سچے انہی کو بلایا کرو۔ یہ اشعار ایک نقیب صاحب نے کہے، اپنے دل کا حال انہوں نے بیان کر دیا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک چرچا کا وشے بنا ہوا ہے۔ اب یہاں اسد اقبال صاحب نے یہ کہا کہ نقیب جو ہوتا ہے وہ غیر عالم کو بھی عالم کہہ کے پکار لیتا ہے۔ پہلی بات تو جو کمیٹی والے ہیں وہ غیر عالم کو جلسے میں بلاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب سوال کیا حضور کے غیر عالم کو تقریر کہنا کیسا ہے، واعظ کرنا کیسا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ جو غیر عالم ہیں وہ مذہبی تقریر نہیں کریں، اگر کوئی غیر عالم مذہبی تقریر کرتا ہے تو اس کا یہ تقریر کرنا حرام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور عالم کی تعریف کیا ہے، عالم کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں عالم کی تعریف یہ ہے کہ پورے طور سے عقائد سے آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات کو نکال سکے کتاب سے بغیر کسی کی مدد کے۔ تو اعلیٰ حضرت نے عالم کی تعریف یہ کی ہے کہ عقائد سے مکمل طور سے اس کو خبر ہو، معلوم ہو، آگاہ ہو اور مستقل ہو، اور اپنی ضرورت کی چیزیں، ضرورت کی باتیں، دین و قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں وہ کتاب سے نکال سکے بغیر کسی مدد کے، اس کو عالم کہتے ہیں، اور وہ عالم تقریر کر سکتا ہے۔ اب یہاں اسد اقبال صاحب نے اس طرح کا شعر پڑھ کر جو ہے وہ پورے انڈیا کے جو نقیب ہیں،
निज़ामत करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उन पर जो है उंगली उठाने का काम किया है। तो अब देखें भैया, आज का दौर तो वो है कि कोई किसी की सुनता नहीं है, जैसा मौका वैसा चौका। तो जैसा लगता है अब वैसे ही नकीब भी जो है अब बाहर निकल के आए और ये अशार उन्होंने लिखने शुरू कर दिए हैं। तो बहरहाल मैं तो जलसों के बारे में इतना कहूँगा, पहले भी मैंने कहा कि जब जलसा कराया जाए तो बेहतरीन आलिम दीन को बुलाया जाए और पहले ही उसकी तकरीर कराई जाए, ताकि कौम को कुछ ना कुछ वो पैगाम कुरान और हदीस की रोशनी में देकर चले जाएं। लेकिन होता यही है जलसों का मामला कि पहले 2 घंटा 3 घंटा जो है वो नात खानी चलती रहती हैं 1 बजे तक, 12:30 बजे तक, और जब पब्लिक सोने लगती है, अपने घर को जाने का उनका वक्त हो जाता है, तब खतीब को बिठाया जाता है। तो वो कहाँ से दीन की बात सुनेगा या इस्लाम के बारे में उसे पता चलेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कैसे पता चलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना, ये हजरत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है, पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने जलसे को पूरा का पूरा मुशायरा बना दें तो कौम को वो बातें जो आज वक्त की ज़रूरत है, आज उन तक वो पैगाम जाने ज़रूरी हैं, वो नहीं जा पाते, और जो मकसद होता है जलसे का वो कहीं ना कहीं फोत होता हुआ नजर आता है। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह से जो है एक दूसरे पे कमेंट्स न करें। बहरहाल इस तरह के अशारों से शुअरा इकराम को परहेज करना चाहिए, उसमें बहुत से नकीब आ जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम लोगों को अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए।